بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنی دوست کے گھر دروازے پر دستک دی تو آگے سے میری دوست نکلی۔ اس نے کہا کہ آ جاؤ، گھر میں آج کوئی نہیں ہے، ہم دونوں خوب انجوائے کریں گے۔ میں اپنی دوست کے گھر چلی گئی۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ مجھے اپنی چیزیں دکھانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے بھوک لگی تو اس نے مجھے کچھ کھانے پینے کے لیے لا کر دیا۔ ہم دونوں نے مل کر کھایا اور باتیں کرنے لگے۔ میری دوست بولی کہ تم ادھر بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ ذرا باہر جا کر دیکھو دروازے پر کون ہے۔ میں نے جب دروازہ کھولا اور دیکھا تو میری چیخ نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اور میری دوست، میرا نام آمنہ ہے، میں ایک اچھے خاندان سے ہوں۔ میرا خاندان بہت بڑا تھا۔ میرے ابو ایک بزنس مین تھے اور میرے 3 بھائی تھے جو میرے ابو کی مدد کرتے تھے، اور میں سب سے چھوٹی اور گھر میں سب کی لاڈلی تھی۔ سب گھر والے مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میری امی میری ہر ضرورت کو پورا کرتی تھیں۔ میں جو بھی کہتی وہ فوراً لا کر دیتی۔ میرے 3 بھائی میرے ناز نخرے اٹھاتے، وہ بہت اچھے تھے، میری ایک ایک چیز کا خیال رکھتے تھے۔ مجھے کچھ بھی ضرورت ہوتی تو وہ بولنے سے پہلے مجھے گھر میں لا کر دیتے۔ اتنا پیار دیا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں بہت خوش قسمت تھی جو مجھے ایسے بھائی اور ماں باپ ملے تھے۔ میں کالج میں پڑھتی تھی، وہاں میری ایک دوست بنی جس کا نام نائلہ تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ ہم دونوں بچپن سے ایک ساتھ پڑھتے تھے اور بچپن کی دوستی بھی بہت تھی۔ ہم دونوں میٹرک میں ایک ساتھ تھے اور اب کالج میں بھی ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ میں نائلہ کے گھر آتی جاتی رہتی تھی، وہ بھی میرے گھر آتی تھی، اور ہماری فیملی کے اچھے تعلقات تھے۔ نائلہ کے امی ابو بھی بہت امیر تھے، اس کے ابو بھی ایک بزنس مین تھے، اس وجہ سے ان کا اور ہمارا تعلق بہت گہرا ہو گیا تھا۔ نائلہ کے ابو ہمارے گھر آتے تھے، میرے ابو سے باتیں کرتے، ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے، ان کے ساتھ واک پر جاتے۔ میرا اور نائلہ کا گھر تھوڑی سی ہی دوری پر تھا، اس لیے ہمارا گھر آنا جانا اکثر ہوتا رہتا تھا۔ جب میں اور نائلہ کالج جاتے تو راستے میں ہمارا ایک لڑکا پیچھا کرتا جو نائلہ کو پسند کرتا تھا، اور نائلہ اسے ذرا پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ لڑکا ذرا لوفر ٹائپ تھا، بہت ہی گندے مزاج کا، روزانہ ہمارا پیچھا کرتا۔ جب ہم کالج سے چھٹی کر کے گھر آتے پھر بھی وہ ہمارے راستے میں ہی ملتا۔ میں اور نائلہ اس سے بہت تنگ آ چکے تھے، اس لیے نائلہ نے کہا کہ اس سے اب کھل کر بات کی جائے، وہی اچھا ہے، ایسے روز روز ہمارے راستے میں آ جاتا ہے۔ ابھی نائلہ نے کچھ کرنا ہی تھا کہ وہ لڑکا راستے میں آیا اور سیدھا آ کر نائلہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، نائلہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں 2 سال سے تمہارے پیچھے ہوں، لیکن آج تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ نائلہ نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ آئندہ اگر میرے راستے میں آئے تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی، اپنے ابو سے کہہ کر تمہاری پٹائی کروا دوں گی۔ اس کی بات سن کر وہ لڑکا بہت غصے میں آ کر کہنے لگا، اگر تم مجھ سے نفرت کرنے لگی تو میں تمہیں کسی کام کا نہیں چھوڑوں گا۔ نائلہ کہنے لگی کہ تم سے جو ہوتا ہے تم کر لینا، میں آج اپنے گھر جا کر اپنے ابو کو بتاؤں گی۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے گھر والوں سے ڈرتا نہیں ہوں، جس کو چاہو بلا لو۔ نائلہ کہنے لگی، چلو آمنہ چھوڑو ان لفنگوں کو۔ آگے جا کر میں نے نائلہ سے کہا، کیا تم سچ میں اس کو جیل ڈلوا دو گی؟ تو نائلہ کہنے لگی، نہیں، میں نے تو ویسے ہی اس کو دھمکایا ہے، وہ ڈر گیا ہوگا اور آئندہ وہ ہمارے راستے میں نہیں آئے گا۔ اگلے روز جب میں اور نائلہ کالج جا رہے تھے تو وہ لڑکا بائک پر آ گیا اور اس کے ہاتھ میں ایک شیشے کی بوتل تھی جس میں کچھ کیمیکل تھا۔ میں اور نائلہ ڈر گئے کہ کہیں یہ تیزاب تو نہیں اور یہ ہمارے اوپر نہ پھینک دے۔ ہم ڈرے سہمے جا رہے تھے کہ وہ لڑکا ہمارے قریب آیا اور اس نے اس بوتل سے وہ کیمیکل نائلہ کے اوپر گرا دیا۔ نائلہ نے ایک زوردار چیخ ماری اور پھر جب اپنے منہ سے ہاتھ اٹھایا تو اللہ کا شکر ہے اس کا چہرہ بالکل صاف تھا۔ لڑکا کہنے لگا کہ آج تو صرف پانی گرایا ہے، اگر تم میری نہ ہوئی تو میں تیزاب تم پر پھینک دوں گا۔ میں اور نائلہ بہت ڈر گئے تھے کہ اب ہم کیا کریں، اسی لیے مجھے پھر خیال آیا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو سچ بتا دیتی ہوں۔ نائلہ نے بھی کہا کہ اگر میں نے اپنے گھر بتایا تو کام کچھ زیادہ ہی خراب ہو جائے گا، اس لیے تم اپنے بھائی سے کہنا کہ باہر اس مسئلے کا حل نکالے اور گھر میں کچھ نہ بتائے۔ میں گھر آئی، اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میں نے ساری حقیقت بتا دی۔ تب میرے بھائی نے کہا کہ کل تم بے فکر ہو کر جانا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اگلے روز میں اور نائلہ آہستہ آہستہ جا رہے تھے تو راستے میں ہمیں وہی لڑکا ملا۔ وہ جیسے ہی ہمارے قریب آیا، میرا چھوٹا بھائی اور اس کے ساتھ 3 پولیس والے تھے، انہوں نے اس لڑکے کو اتنا مارا کہ اس کا مار کر برا حال کر دیا اور اس کو پولیس والے اٹھا کر جیل میں لے گئے۔ ہم دونوں خوشی خوشی کالج جانے لگے اور ہم نے یہ سوچا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس لڑکے سے ہماری جان چھوٹی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا بھائی نائلہ کو پسند کرتا ہے۔ جب میں گھر آئی
تو میرا بھائی کہنے لگا کہ دیکھو آمنہ، میں نے آج تمہاری دوست کی مدد کی ہے، کیا وہ بھی میری مدد کر سکتی ہے؟ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ آپ کو کیسی مدد چاہیے؟ تو میرے بھائی نے کہا میں نائلہ کو بہت دیر سے چاہتا ہوں، مجھے کبھی موقع ہی نہیں ملا کہ اس کو بتا سکوں۔ اگر میں اس کے لیے اپنے گھر میں اس کا رشتہ مانگوں تو کیا وہ لوگ دے دیں گے؟ میں پہلے تو حیران ہوئی کہ بھائی آپ نے مجھے کبھی بتایا نہیں، اگر آپ بتا دیتے تو بہتر ہوتا۔ چلے میں نائلہ سے پوچھ کر بتاؤں گی، مجھے امید ہے کہ وہ لوگ مان جائیں گے۔ اس روز میں نائلہ کے گھر گئی، نائلہ کو اس بارے میں بتایا کہ میرا بھائی تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس سے شادی کر لینا کیونکہ وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ نائلہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، تمہیں پتا ہے میں کون سا کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اس کو بولو کہ وہ ہمارے گھر رشتہ بھیجے، اور جیسے میرے امی ابو کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ میں نے بھائی کو جا کر یہ خوشخبری سنائی تو بھائی تو خوشی سے پاگل ہو گیا۔ بھائی نے امی ابو کو بتایا تو امی ابو بھی یہی سوچ رہے تھے کہ تمہارے لیے نائلہ کا رشتہ مانگتے ہیں۔ پھر میرے امی ابو نے کچھ تحفے منگوائے اور میں اور امی ابو ہم سب مل کر میری دوست کا رشتہ مانگنے گئے۔ ہم لوگوں نے خوب ساری باتیں کی اور پھر ہم نے کھانا شانا کھایا۔ کھانے کے بعد نائلہ کے ابو سے میرے ابو نے کہا کہ اب ہم رشتہ طے کر کے حصہ دار بن جاتے ہیں، ہمارا مزید گہرا تعلق ہو جائے گا۔ انکل کہنے لگے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، صاف صاف بتائیں ایسی کیا بات ہے؟ تو میرے ابو کہنے لگے کہ میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی نائلہ کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ اس بات پر نائلہ کے امی ابو بھی بہت خوش ہوئے، کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نائلہ سے پوچھ کر آپ لوگوں کو جواب دیں گے۔ میرے ابو کہنے لگے کہ وہ تو میری بیٹی ہے، میں خود ہی اس سے پوچھ لیتا ہوں۔ نائلہ اس وقت ہمارے پاس ہی بیٹھی تھی تو میرے ابو کہنے لگے نائلہ کیا تمہیں میرے بیٹے بلال کا رشتہ پسند ہے؟ کیا تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اگر نہیں کرنا چاہتی تو ابھی بتا دو، اور اگر کسی اور سے کرنا چاہتی ہو تو بھی بتا دو، تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، اور بالکل اطمینان رکھو۔ نائلہ کہنے لگی کہ انکل میں بھی آپ کی بیٹی ہوں، اگر میں آپ کی بہو بن گئی تو میں بہت خوش قسمت سمجھوں گی خود کو، کیونکہ مجھے اتنے پیار کرنے والے ماں باپ کہیں نہیں ملیں گے۔ پھر ہم گھر واپس آ گئے۔ میں نے بلال بھائی کو سب بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے کہ اب ان سے مزید صبر نہیں ہوگا۔ کہنے لگے اب جلدی سے منگنی کی رسم کر لیتے ہیں۔ ابو بولے رک جاؤ، وہ کہیں بھاگی تھوڑی جا رہی ہے، رشتہ ہو گیا ہے، ضروری نہیں کہ انگوٹھی پہنائی جائے، انگوٹھی پہنا لیں گے لیکن تھوڑا صبر تو کر لو۔ کچھ دنوں کے بعد ہم سب بہن بھائی امی ابو منگنی کی رسم کرنے نائلہ کے گھر گئے۔ وہاں ہم منگنی کی رسم کر کے کھانا کھا کر واپس آ رہے تھے۔ میری زندگی بہت ہی خوشگوار گزر رہی تھی۔ میرے ابو کہنے لگے اب بس مجھے آمنہ کی فکر ہے، اس کا بھی کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے تو میری دلی تمنا پوری ہو جائے گی۔ اس کو کوئی شہزادہ ملنا چاہیے، یہ میری شہزادی بیٹی ہے، میری لاڈوں میں پلی ہوئی۔ میں نے یہ الفاظ سنے تو میں اپنے ابو کے گلے جا کر لگ گئی۔ میں اس دن بہت خوش تھی۔ میری امی کہنے لگی اتنی خوش نہ ہوا کرو، خوشیوں کو نظر لگ جاتی ہے، اور تم ہم سب کی جان ہو، تمہیں کچھ ہو گیا تو ہم جیتے جی مر جائیں گے، اس لیے اپنا خیال رکھا کرو۔ امی کی یہ بات سن کر میں ڈر گئی، مجھے دل میں کچھ ہونے لگا کہ میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ پھر وہ دن آ گیا جو میری ہنستی کھیلتی دنیا کو اجاڑ کر رکھ گیا۔ میری دنیا قیامت سے بدتر ہو گئی۔ صبح صبح جب میں اٹھی کہ نائلہ کا فون آیا، آمنہ آج ہمارے گھر کوئی نہیں ہے، تم ہمارے گھر آ جاؤ۔ میں نے کہا اوکے، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ اور جب میں آمنہ کے گھر جا رہی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور میں نائلہ کے گھر چلی گئی۔ نائلہ نے جب دروازہ کھولا تو میں اس کے گلے لگ گئی۔ ہم بہت خوش تھے کہ آج ہم گھر میں اکیلے ہیں، خوب باتیں کریں گے، خود کھانا بنائیں گے، خوب مستی کریں گے۔ ہم نے بہت پلان سوچ رکھے تھے۔ پھر میں اور نائلہ کمرے میں گئے۔ مجھے بھوک لگی تو نائلہ نے کہا کہ میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں۔ ہم نے کچھ دیر کے بعد کھانا کھایا، پھر ٹی وی دیکھا۔ باتیں کرتے کرتے مجھے چائے کی طلب ہوئی تو نائلہ میرے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ جیسے ہی وہ گئی تو پیچھے سے دروازے کی دستک ہوئی۔ نائلہ نے کہا کہ آمنہ دیکھنا ذرا کون ہے دروازے پر۔ میں نے دروازہ کھولا تو آگے 2 ہٹے کٹے اور کالے بندے کھڑے تھے جن کے ہاتھ میں گن تھی۔ میں ان کو دیکھ کر ڈر گئی اور زمین پر گر گئی۔ وہ مجھے اٹھا کر لے گئے اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر پتہ نہیں کہاں لے گئے۔ میں بے ہوش تھی، مجھے کوئی ہوش نہیں تھا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک ویران سے کمرے میں تھی جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا سوائے میرے علاوہ۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میں کہاں آ گئی ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت میرے کمرے میں آئی، وہ مجھے کھانا دینے لگی۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہ لوگ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں، میرا کیا قصور ہے، آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے جو یہ لوگ مجھے ادھر لے آئے ہیں۔ اس نے کہا چپ چاپ کھانا کھاؤ ورنہ ایک چپیڑ مار دوں گی تمہارے منہ پر۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے جانے دو، پلیز مجھے جانے دو، اور جیسے ہی میں دروازے کی طرف بڑھی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بٹھایا اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا، اور میں وہاں ہی چپ چاپ بیٹھ گئی۔
میں بہت سہم گئی تھی۔ ایک دن جب گزر گیا تو اگلے دن مجھے کسی ایسی جگہ لے گئے جہاں پر میری جیسی کمسن اور بہت سی لڑکیاں تھیں۔ ان کی حالت بھی بہت خراب تھی اور ان کی آنکھیں اتنی لال ہو رہی تھیں جیسے ان کو کوئی نشہ دیا جا رہا ہو۔ پھر 2 عورتیں وہاں آئیں اور مجھے زبردستی کچھ پلا کر چلی گئیں۔ جیسے پینے کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہی کہ میں کہاں ہوں کہاں نہیں ہوں۔ پھر کچھ گھنٹوں کے بعد مجھے ہوش آیا تو پتہ لگتا ہے کہ آج کا ایک اور دن گزر چکا ہے، شام ہو چکی ہے۔ روزانہ ایسا ہی ہوتا رہا۔ وہ لوگ مجھے روزانہ نشہ دیتے رہے۔ مجھے نہیں معلوم وہاں جتنی بھی لڑکیاں تھیں سب کو نشہ دیتے رہے اور میں آہستہ آہستہ سب بھولتی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں، کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں۔ میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا تھا سب بھولتا جا رہا تھا۔ میری یادداشت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں نے ابھی جنم لیا ہو اور مجھے کچھ بھی یاد نہ ہو۔ پھر ایسا ہوا کہ مجھے سب کچھ بھول گیا۔ پھر ان لوگوں نے مجھے کچھ اور لڑکیوں کے ساتھ شامل کیا اور وہاں پر ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ تم لوگوں نے یہ کچھ کرنا ہے۔ وہ ہم لوگوں کو کچھ سکھا رہے تھے کہ آپ لوگوں کو ایسے بازاروں میں بھیجا جائے گا، وہاں جا کر ہم ایسے کام کریں گے۔ ہمیں جسم فروشی کا کام سکھانے لگ گئے۔ وہ دن میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھے۔ یہ لوگ ہمیں بازار بھیجتے، وہاں پر جسم فروشی کا کام کروایا جاتا۔ خیر، میرے امی ابو میرے بھائی مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ پولیس والوں کو روزانہ لے کر کبھی کہیں ہمیں ڈھونڈتے رہے۔ انہوں نے شہر کا چپا چپا ڈھونڈ مارا لیکن میں کہیں نہ ملی۔ آخر ان کو ایک سرا مل گیا۔ پولیس والوں کو پتہ لگ گیا کہ میں کہاں ہوں۔ میرے بھائی اور ابو اور بہت زیادہ پولیس والے جہاں پر میں تھی وہاں پر انہوں نے چھاپا مارا اور وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے سب کو پکڑ کر پولیس لے گئی اور جتنی بھی لڑکیاں تھیں وہاں ان سب کو بھی پولیس لے گئی۔ سب لڑکیوں کو ان کے گھر پہنچا دیا گیا اور میرے ابو نے جیسے ہی مجھے گلے سے لگایا تو میں نے ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ جیسے ہی میرے بھائی میرے سامنے آئے میں ان میں سے کسی کو نہیں پہچان رہی تھی۔ میرے ابو رو رہے تھے، میرے بھائی بھی رو رہے تھے۔ پھر میرے بھائی مجھے گاڑی میں بٹھا کر گھر لے گئے۔ میں گھر پہنچی تو سامنے میری امی تھی۔ میری امی کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ عجیب سی میری حالت تھی۔ امی نے جب مجھے دیکھا تو ان کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ پھر میرے امی ابو مجھے شہر میں سب سے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے جب میرا معائنہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو بہت زیادہ نشہ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنا سب کچھ بھول چکی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ اس کو پچھلی باتیں یاد کروانے کی کوشش کریں۔ میں کچھ دوائیاں لکھ دیتا ہوں، اس کو جتنا آرام دیا جائے گا اتنا ہی بہتر ہوگا۔ پھر امی ابو مجھے گھر لے آئے۔ وہ ویسے ہی مجھے بہت پیار کرتے تھے، ہنستے کھیلتے تھے، اندر سے بہت ٹوٹ چکے تھے لیکن مجھے خوش رکھنے کے لیے وہ میرے سامنے خوش رہتے تھے۔ میرے بھائی مجھے نائلہ کے گھر لے گئے۔ نائلہ بھی مجھ سے باتیں کرتی رہی لیکن مجھے کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ پھر ایک دن میں سوئی ہوئی تھی کہ میری ماں کر میرا سر دبا رہی تھی اور بہت رو رہی تھی اور دعائیں کر رہی تھی، یا اللہ میری پھول جیسی بچی کو جلد سے جلد صحت یاب کر دے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لگا کر زور زور سے رو رہی تھی۔ میری ماں زاروں کے تار رو رہی تھی اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے دل کو ٹھنڈ پڑ رہی ہو۔ جب میری ماں نے مجھے گلے سے لگایا ہوا تھا مجھے اپنی ماں یاد آ گئی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے سامنے دیکھا تو میری ماں ہی تھی۔ میں نے جب اپنی ماں کو امی بلایا تو میری امی ایسے جھوم اٹھی اور انہوں نے میرا ماتھا چوم لیا اور مجھے زور سے گلے سے لگایا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری بیٹی کی یادداشت واپس آ گئی۔ انہوں نے جلدی سے میرے ابو اور بھائیوں کو فون کیا۔ میرے بھائی دوڑے چلے آئے۔ جب میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو میں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور ان کو بھائی کہہ کر ان کے گلے سے لگ گئی۔ میرے ابو بھی مجھے گلے سے لگا کر رونے لگے۔ پھر نائلہ مجھ سے ملنے آئی۔ میں نے اس کو بھی پہچان لیا۔ سب لوگ پہلے جیسے تھے، سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ پھر بلال بھائی کی شادی کے دن بھی قریب تھے۔ میں بہت خوش تھی اور میرے گھر والے بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش تھے۔ میں جب بھی اس منظر کو یاد کرتی ہوں تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ 15 دن ایسے تھے جیسے قیامت ہوں اور جیسے میں جہنم میں تھی۔ پھر بلال بھائی کی شادی ہو گئی۔ نائلہ ہمارے گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ گئی۔ ہم دونوں مل کر خوشی خوشی رہنے لگے۔ باہر بھی جانا ہوتا تو ہم ساتھ جاتے۔ میری اور میرے بھائیوں کی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ میرے امی ابو بہت خوش ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ سب لوگوں کو ایسے امی ابو اور ایسے اچھے بھائی ملیں جو اپنی بہنوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اس قدر پیار کرتے ہیں اور ان مشکلات میں ان کے لیے ایک سایہ دار درخت بن جاتے ہیں اور ان کے لیے جان نچھاور کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک ضرور کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔